مارکہ حق میں دشمن کے خلاف عظیم فتح کا 1 سال مکمل۔ وہ تاریخی لمحہ جب پاک فوج نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا کر نئی تاریخ رقم کی۔ دشمن کی جوہریت کے مقابلے میں پاکستان نے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی دشمن کو 2 ٹوک للکار۔ پاک افواج نے رافیل سمیت بھارت کے 8 جنگی جہاز ریزہ ریزہ کر دیے۔ 1 سال قبل بھارت کی جانب سے پہلگام کے فاسٹ ٹریک آپریشن کا الزام پاکستان پر لگا کر پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے معصوم شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ پاک افواج نے مربوط حکمت عملی اور الیکٹرونک وارفیئر کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر ایسا جوابی وار کیا جو آج تک نہ سمجھ سکا۔ نیو نیوز کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، قوم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل کی قیادت، حکمت عملی اور جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دیا۔ آصف زرداری نے ایئر چیف مارشل اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت کو سراہا۔ کہا پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ خطے کی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یہ دن اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر بجا لانے، قومی عزم، جرأت اور استقامت کو یاد کرنے کا دن ہے جب پاکستان نے دشمن کو عبرتناک شکست دے کر اپنی دفاعی برتری منوائی۔ مارکہ حق اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم امن پسند ہونے کے ساتھ بہادر، باوقار اور غیرت مند قوم ہے جسے کسی جوہریت کے ذریعے جھکایا نہیں جا سکتا۔ مارکہ حق کی کامیابی کا پہلا سال مکمل، مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی پرمسرت اور تاریخی موقع پر پوری قوم، افواج پاکستان، تمام افسران اور جوانوں کو دلی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے۔ یہ اہم دن پیشہ ورانہ مہارت، ہمت اور اتحاد کے پائیدار جذبے کا ثبوت ہے۔ مسلح افواج ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ مارکہ حق کی عظیم الشان فتح GHQ میں آج پروقار تقریب ہوگی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب کریں گے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے۔ مارکہ حق اس بات کی تجدید ہے دشمن کی کسی بھی جوہریت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ 8 سفر کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا نے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ مریم نواز کا مارکہ حق کے ہیروز کو سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور ایڈمرل نوید اشرف کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج واہگہ بارڈر میں خصوصی تقریب میں شرکت کے دوران شرکاء سے خطاب کریں گی۔ مارکہ حق کے بعد پاکستان دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت بن کر ابھرا۔ پوری قوم نے بنیاد مرصوص بن کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا مارکہ حق نے پاکستان کو نئی سمت دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں افواج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ نولکھا چرچ میں یوم تشکر کانفرنس، صوبائی وزیر سردار امیر سنگھ اروڑہ، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور دیگر مکاتب فکر کے رہنماؤں کی شرکت۔ مقررین نے کہا سیکولر ریاست کہنے والوں کے ملک میں سکھ، مسلم، مسیحی اور ہندو بھی محفوظ نہیں ہے۔ لاہور جامعہ اشرفیہ میں بنیاد مرصوص کانفرنس، چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا بنیاد مرصوص کی فتح سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے حوالے سے کراچی میں 2 روزہ کانفرنس، شرکاء کا افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہم نے دشمن کو بڑی شکست دی۔ سندھ حکومت کے زیر اہتمام کراچی میں تقریب کا اہتمام۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹائی۔
پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کے پیچھے پاکستانیوں کی قربانیاں ہیں۔ MQM پاکستان کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر جشن مارکہ حق کا پروگرام۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، مارکہ حق نے عالمی سطح پر پاکستان کو کامیابی دلوائی۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے سبب پاکستان خطے میں اہم پلیئر بن گیا۔ مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل پر راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پروقار اور شاندار تقریب سیکریٹری اطلاعات و نشریات دانیال چودھری، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سمیت مختلف سرکاری شخصیات کی شرکت، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ادھر کوئٹہ میں مارکہ حق کی شاندار فتح کا تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، مسلح افواج نے بھارت کے خطے کی طاقت ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آئندہ دشمن پاکستان کو کبھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ مارکہ حق شاندار کامیابی کا 1 سال۔ سپیریئر یونیورسٹی کا شہداء کو خراج عقیدت۔ سپیریئر یونیورسٹی کی میوزک سوسائٹی نے ترانہ جاری کر دیا۔ امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ پاکستان ثالثی اور رابطہ کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دونوں فریق شدہ نکاتی مفاہمتی یادداشت تیار کرنے پر کام کر رہی ہے۔ 1 ماہ پر محیط مذاکرات کا فریم ورک طے کیا جائے گا، جس کا مقصد جنگ کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مسودے میں ایران کا جوہری پروگرام آبِ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے اور افزودہ یورینیم کو کسی تیسرے ملک منتقل کرنے جیسے معاملات پر گفتگو شامل ہے۔